بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 جولائی 1907 بمقام قادیان دارالعمان۔ ایک صاحب نے حضور سے دریافت کیا کہ تجارت کا مال جس میں بہت سا حصہ خریداروں کی طرف ہوتا ہے اور اگرائی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، جو مال معلق ہے اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ آ جائے، لیکن تاجر کو چاہیے کہ ہیلے بہانے سے زکوٰۃ کو نہ ٹال دے۔ آخر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے۔ تقویٰ کے ساتھ اپنے مال موجودہ اور معلق پر نگاہ ڈالے اور مناسب زکوٰۃ دے کر خدا تعالیٰ کو خوش کرتا رہے۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا نہایت مشکل امر ہے۔ کہنے کو تو انسان کہہ دیتا ہے اور اقرار بھی کر لیتا ہے، مگر اس کا پورا کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اس طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ جب انسان کا دنیاوی مال میں نقصان ہو تو کس قدر درد اس کے دل کو پہنچتا ہے، اور اس کے بالمقابل جب کسی دینی امر میں نقصان ہو جائے تو پھر کس قدر درد اس کے دل کو ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میں شناخت کے واسطے اپنے دل کو ہی ترازو بنائے کہ دنیاوی نقصان کے واسطے وہ کس قدر بے قرار ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، اور پھر دینی نقصان کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بد ہے وہ شخص جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، مگر بدتر وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دین کو مقدم نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں دین کو مقدم کیے ہوئے ہوں۔ وہ سچے طور پر خدا تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بنا اور ظن کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جو شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ممکن ہے وہ ظلم کر کے بھاگ جائے گا اور اس طرح اپنے آپ کو بچائے، مگر وہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ کہاں بھاگ کر جائے گا اور اس ظلم کی سزا سے کس طرح بچ سکے گا۔ مبارک ہے وہ جو دین کو اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم رکھتا ہے، کیونکہ خدا بھی اسے مقدم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ حقیقت الوحی کو اول سے آخر تک بغور پڑھیں، بلکہ اس کو یاد کر لیں۔ کوئی مولوی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، کیونکہ ہر قسم کے ضروری امور کا اس میں بیان کیا گیا ہے اور اعتراضوں کے جواب دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، خواجہ غلام فرید صاحب کے زمانے کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں خواجہ صاحب نے جا بجا ہماری تائید کی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض مولویوں نے خواجہ صاحب مرحوم سے دریافت کیا تھا کہ آپ کیوں ان کی تائید کرتے ہیں؟ مولوی لوگ تو ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا خوب جواب دیا کہ مولوی لوگوں نے پہلے کس کو مانا ہے اور کس کو کافر قرار نہیں دیا۔ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان کی طرف مت خیال کرو۔ ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں ذکر کیا کہ حضور کے اس تحریر پر جو اخبار میں چھپی ہے کہ اگر ہمارے مکذب ہمارے شائع کردہ الہام انی حافظ و کل من فی الدار کو افطرا سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ معاذ ہم نے اپنے دل سے یہ بات بنائی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور صرف اتفاقی طور پر ہمارے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے، تو چاہیے کہ ہمارے مکذبوں میں سے بھی کوئی ایسا الہام شائع کرے، تب اس کو جلد معلوم ہو جاوے گا کہ افطرا کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بات کو پڑھ کر بعض مخالف یہ کہتے ہیں کہ ہم مفتری نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ پر افطرا کریں، ہم کس طرح ایسا الہام شائع کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہی بات ہے جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر افطرا کر کے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ اگر یہ کلام ہم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتا اور ہمارا افطرا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے مطابق ہمارے گھر کی حفاظت کیوں کرتا؟ جبکہ ایک کلام سری الفاظ میں پورا ہو گیا ہے تو پھر اس کے ماننے میں کیا شک ہے؟ لیکن ہم نے مخالفین کے واسطے فیصلہ کی دوسری راہ بھی بیان کر دی ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ انسان کے افطرا ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ قسم کھا کر ان الفاظ کے ساتھ بیان کرے کہ یہ انسان کا افطرا ہے، خدا تعالیٰ کا کلام نہیں۔ ولعنت اللہ علی من کذب وحی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھاوے تو خدا تعالیٰ اس قسم کا نتیجہ ظاہر کر دے گا۔ چاہیے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب
اور جعفر اسٹلی لاہوری اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اور غزنوی صاحبان بہت جلد اس کی طرف توجہ کریں۔ ایک سوال پیش ہوا کہ حضور کو جو الہام ہوا ہے قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں، اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے، یعنی کس کے منہ کی باتیں؟ فرمایا خدا کے منہ کی باتیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں۔ اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا بعض رویا یا الہامات ظاہر الفاظ میں منظر ہوتے ہیں اور ملہم اس وقت ڈر جاتا ہے اور خوف کھاتا ہے، مگر دراصل اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم کو سخت درد گردہ تھا، کسی دوا سے آرام نہ ہوتا تھا، اب الہام ہوا الوداع، اس کے بعد درد بالکل یک دفعہ بند ہو گیا، تب معلوم ہوا کہ یہ الوداع درد کا تھا۔ فرمایا بعض اخبارات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لالا لاجپت رائے اور اجیت سنگھ کی جلا وطنی سے آریوں کو پورے طور پر نصیحت حاصل نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو وہ صرف ایک شخصی وبال خیال کرتے ہیں اور قومی وبال نہیں سمجھتے، یہ ان کی غلطی ہے۔ گورنمنٹ ان لوگوں کے ایسے حالات کو دیکھ کر اب ان کی نسبت ضرور محتاط رہے گی۔ ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے متعلق اپنے رویہ کو ہمیشہ کے لیے درست کر دیں۔ فرمایا علم طب کی بنا بھی ظنیات پر ہے، جب مرض الموت آتی ہے تو کوئی دوا شفا نہیں دیتی، بلکہ ہر ایک دوا الٹی پڑتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہتا ہے تو معمولی دوائی بھی کارگر ہو جاتی ہے۔ 9 جولائی 1907 ایک شخص نے عرض کیا کہ خالصتاً لوجہ اللہ نسل افزائی کی نیت سے اگر کوئی سانڈ چھوڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا اصل اشیاء اباحت، اشیاء کا اصل تو اباحت ہی ہے، جنہیں خدا تعالیٰ نے حرام فرمایا وہ حرام ہیں، باقی حلال۔ بہت سی باتیں نیت پر موقوف ہیں، میرے نزدیک تو یہ جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، فرمایا میں نے جواب دیتے وقت اسے زیر نظر رکھ لیا ہے، وہ تو دیوتوں کے نام پر دیتے، یہاں خاص خدا تعالیٰ کے نام پر ہے۔ نسل افزائی ایک ضروری بات ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام وغیرہ کو اپنی نعمتوں سے فرمایا ہے، سو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور قدر میں نسل کو بڑھانا بھی ہے۔ پس اگر ایسا نہ ہو تو پھر چار پائے کمزور ہوں گے اور دنیا کے کام بخوبی نہ چل سکیں گے۔ اس لیے میرے نزدیک تو حرج کی بات نہیں، ہر ایک عمل نیت پر موقوف ہے۔ ایک ہی کام جب غیر اللہ کے نام پر ہو تو حرام، اور اگر اللہ کے لیے ہو تو حلال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور، امام اگر اپنی زبان میں مثلا اردو میں بآواز بلند دعا مانگتا جائے اور پچھلے آمین کہتے جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ حضور کی تعلیم ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں نماز میں کر لیا کرو۔ حضور نے فرمایا دعا کو بآواز بلند پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے تو فرمایا تضرعا و خفیہ، الاعراف آیت 56، اور دون الجہر من القول، الاعراف آیت 206۔ عرض کیا گیا کہ قنوت تو پڑھ لیتے ہیں، فرمایا ہاں عدیہ معصورہ جو قرآن و حدیث میں آ چکی ہیں وہ بے شک پڑھ لی جائیں، باقی دعائیں جو اپنے ذوق و حال کے مطابق ہیں وہ دل ہی میں پڑھنی چاہیے۔ سوال ہوا کہ جو مسئلہ ہے کہ جب چوہا یا بلی یا مرغی یا بکری یا آدمی کنویں میں مر جاویں تو اتنے دلو پانی نکالنے چاہیے، اس کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ پہلے تو ہمارا یہی عمل تھا کہ جب تک رنگ بو مزہ نہ بدلے پانی کو پاک سمجھتے تھے۔ فرمایا ہمارا تو وہی مذہب ہے جو احادیث میں آیا ہے، یہ جو حساب ہے کہ اتنے دلو نکالو اگر فلاں جانور پڑے اور اتنے اگر فلاں پڑے، یہ ہمیں تو معلوم نہیں اور نہ اس پر ہمارا عمل ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے جہاں سنت صحیحہ سے پتہ نہ ملے وہاں حنفی فقہ پر عمل کر لو۔ اس پہ فرمایا فقہ کے معتبر کتابوں میں کب ایسا تعین ہے؟ ہاں نجات المومنین میں لکھا ہے، سو اس میں تو یہ بھی لکھا ہے سر ٹوئے وچ دے کے بیٹھ نماز کرے۔ کیا اس پر کوئی عمل کرتا ہے؟ اور کیا یہ جائز ہے جبکہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز منع ہے؟ بس ایسے ہی یہ مسئلے بھی سمجھ دو۔ میں تمہیں ایک اصل بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیا ہے والرجز فاجر المدثر آیت 6، جب پانی کی حالت اس قسم کی ہو جائے جس سے صحت کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو صاف کر لینا چاہیے، مثلا پتے پڑ جاویں یہ کیڑے وغیرہ، حالانکہ اس پر یہ ملا وغیرہ نجس ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے۔ باقی یہ کوئی مقدار مقرر نہیں، جب تک رنگ و بو و مزہ نجاست سے نہ بدلے وہ پانی پاک ہے۔ 12 جولائی 1907 قبل از خطبہ جمعہ۔
باہر سے آئے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میری بیوی کسی صورت میں مسلمان نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں تو اسے بہتیرا سمجھا چکا ہوں۔ فرمایا دیکھو، زبانی وعظوں سے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا اپنی حالت درست کر کے اپنے تئیں نمونہ بنانے سے۔ تم اپنی حالت کو ٹھیک کرو اور ایسے بنو کہ جو لوگ بے اختیار ایسے بنو کہ لوگ بے اختیار بول اٹھیں کہ اب تم وہ نہیں رہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو تمہاری بیوی کیا کئی لوگ تمہارا مذہب قبول کر لیں گے۔ حدیث میں آیا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، پر جب بیوی سے تمہارا اچھا سلوک ہوگا وہ تو خود بخود محجوب ہو کر تمہاری مخالفت چھوڑ دے گی اور دل سے جان لے گی کہ یہ مذہب بہت ہی اچھا ہے جس میں ایسے نرم و عمدہ سلوک کی ہدایت ہوتی ہے۔ پھر وہ خام خواہ مطابقت کرے گی۔ یہ احسان تو ایسی چیز ہے کہ اسے کتا بھی نادم ہو جاتا ہے کہ جائے گا کہ انسان۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور وہ تو کبھی نہیں مانے گی۔ فرمایا دیکھو، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ جب کسی دل میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، جب کسی دل میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو کسی چھوٹی سی بات سے کر دیتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ دل سے نکلی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی، اور لطیف پیرائے میں نصیحت بھی کرتے رہیں مگر سختی نہ کریں۔ اسے سمجھائیں کہ ہمارا وہی اسلام دین ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں۔ وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، صرف فرق اتنا ہے کہ یہ باتیں جو صرف جس میں بے روح رہ گئی ہیں، ہم ان میں اخلاص کی خاص روح پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اثر جو مرتب نہیں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے طور سے ادا کیے جائیں کہ ان میں اثر پیدا ہوں۔ عقیدہ میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم اور نبیوں کی طرح فوت شدہ مانتے ہیں، اور ایک مسلمان کی محبت جو اسے اپنے مطبوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ان کے بعد کسی کو زندہ نہ سمجھے۔ صحابہ کرام کس قدر درد و عالم میں تھے جب محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول سنا تو سب کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ مگر یاد رکھو، ان وعظوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک ساتھ دعا اور عملی نمونہ ہو۔ عملی نمونہ نہ ہو۔ ہر جمعہ کس قدر مولوی سر کھپاتے ہیں، ہر جمعہ کس قدر مولوی سر کھپاتے ہیں مگر خاک بھی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے جو کچھ کہتے ہیں ان کا خود اس پر عمل نہیں۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان میں سے کسی نے بھی وعظوں پر اتنا سر نہیں مارا جتنا دعا و عملی نمونہ کام دیتا ہے۔ سو اسے میسر لانے کی کوشش کرو۔